السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر امجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ۔ ناظرین، آج دو موضوع پہ ہم بات کریں گے اور وہ موضوع بڑے زبردست ہیں، کرنٹ موضوع ہیں۔ ایک موضوع نے تو تہلکہ مچا دیا ہے ہمارے پورے نظام کے اندر، پورے نظام کو ننگا کر دیا ہے، اور پہلے عمران خان نے ننگا کیا تھا، اب وہ ججز نے ننگا کر دیا ہے۔ آپ میری مراد سمجھ گئے ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا جو ججز نے 6 معزز ججز نے، ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر لکھنے کے بعد صورتحال جو ہے وہ مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گا، اس پہ بات کریں گے ہم، اور دوسری بات ہم کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے جیل میں باتیں کی ہیں، وہ کیا باتیں کی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تفصیل کے ساتھ بات آپ کو کروں گا کہ عمران خان نے مزید تفصیل کے ساتھ باتیں، اپنے جو بیانات ہیں ان کو دہرایا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے بیان انہوں نے دہرایا ہے، 9 مئی کا ذکر کیا ہے، ڈونلڈ لو کا ذکر کیا ہے۔ یہ پوری تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو اپنے آج کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ناظرین، ایک بات اور بھی میں یہاں پر کروں گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے اس وقت جو ہے وہ گو مگو کا شکار ہے، اور وہ ان کو سمجھ نہیں یہ آ رہی کہ ہم اس وقت کیا کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کیا کریں گے۔ ورکرز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ایکسائٹڈ ہیں، اور وہ ایکسائٹڈ ہوں گے کیوں نہیں، کیونکہ ان کا لیڈر جو ہے وہ بے گناہ جو ہے وہ جیل بھگت رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایم این اے ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ووٹوں پر، ان کا یہ تقاضا ہے، ان کا یہ ڈیمانڈ ہے ان ورکرز کی، ان لوگوں کی، کہ ہم نے آپ لوگوں کو گلی نالی بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیے، بلکہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے۔ آپ کیا کوشش کر رہے ہو؟ یہ اب ورکر کا سوال پوچھنا سب لوگوں سے یہ جائز ہے اور اس کو پوچھا جانا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل جاوید جیسے منجے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، عمران خان کے ساتھی ہیں، وہ بھی ورکر کا جواب دینے سے کنی کترا رہے ہیں، وہ بھی جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ آخر ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں پسند نہیں کرتے، کہ ورکر ان سے سوال کریں۔ ورکر کا جو سوال کرنا ہے وہ جائز ہے، اس پہ سوال کرنا جائز بنتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ ورکر آپے سے باہر ہیں، ورکر کے اندر اس وقت پوری کی پوری چارج جو بیٹری کی طرح چارج ہو چکے ہیں، وہ کسی بھی طرح کہیں بھی پھٹ سکتے ہیں۔ اب جو ہماری قیادت ہے پی ٹی اے کی، وہ ابھی سیریس نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے خط کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو خط لکھا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، معزز ججز نے یہ خط لکھا ہے، اور ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ محسن اختر کیانی ہے، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، جسٹس بابر ستار ہیں، اور جسٹس اعجاز اسحاق ہیں، اور جسٹس ارباب محمد طاہر ہیں۔ اس کے علاوہ سمن رفت، جسٹس سمن رفت بھی ان ججز میں شامل ہے، جنہوں نے خط لکھا ہے جوڈیشل کونسل کو، اور کہا گیا ہے کہ عدالتی امور پر، یعنی عدالتی امور جو ہم فیصلہ کرنے لگے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، ان پہ پریشر ہے، دباؤ ہے۔ کن کا دباؤ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خط میں عدالتی امور میں ایگزیکٹو اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس میں اب تک یہ بات پی ٹی آئی کے لوگ کرتے رہے ہیں، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کپتان کرتے رہے ہیں کہ ججز پہ پریشر ہے، ججز کو دباؤ میں لایا گیا ہے۔ اب خود ججز نے یہ بات بتا دی ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں آف دی ریکارڈ بھی کہی گئی ہیں، جس میں ججز نے کہا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، ہمارے رشتہ داروں کے کاروبار جو ہیں وہ متاثر کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو ہو رہی تھی پہلے بھی، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ خط لکھا ہے، اور خط میں یہ کہا ہے کہ عدالتی امور میں مداخلت کے لیے کنونشن طلب کیا جائے، اور کنونشن میں یہ کہا جائے گا کہ آخر
صرف اسی عدالت پہ دباؤ ہے، اسی عدالت پہ مداخلت ہے یا کسی اور پہ بھی مداخلت ہے؟ ب میں آپ کو ذکر یہ بات کرتا جاؤں کہ جو پہلے فیصلے ہو چکے ہیں یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ سارے انہی مداخلت کی وجہ سے جلدی میں فیصلے کیے گئے ہیں عمران خان کے خلاف، وہ چاہے سافر کیس ہو، چاہے وہ عدت کیس ہو، چاہے وہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا یہ ہے، جتنے بھی کیسز ہیں ان کو جلدی کے ساتھ جلدی کر کے ان کو نپٹایا گیا ہے اور عمران خان کو سزا دی گئی ہے، اور سزا اس لیے دی گئی ہے کیونکہ یہ لندن پلان کا یہ حصہ تھے اور لندن پلان میں یہی کچھ کہا گیا تھا۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ جو لندن پلان کا حصہ تھا، جتنے بھی چور ٹھگ ڈکیٹ جن کو 14 سال 10 سال قید ہوئی ہے، اور کچھ جو ہے وہ ضمانت پہ باہر تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور ایک کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور ایک جو پہلے بیمار تھے، ذہنی بیمار تھے، جن کا سرٹیفکیٹ موجود تھا، پاگل ہونے کا سرٹیفکیٹ موجود تھا، سیزوفرینیا ایک بیماری ہے ذہنی، وہ ڈکلیئر کی گئی تھی اور اس کو صدر بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے وہ لندن پلان جس کے ذریعے عمران خان کو باہر رکھنا تھا اور ان چوروں کو ٹھگوں کو جو ہے وہ اقتدار میں لانا تھا۔ اب میں آپ کو بتا دوں عمران خان نے جو جیل میں اڈیالہ جیل کے اندر باتیں کی ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کی آڑ میں، یعنی 9 مئی کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی جماعت یعنی پی ٹی آئی کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ بھی لندن پلان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی آج تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی، یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، یعنی آرمی کے جو بہت انتہائی حساس جگہیں ہیں ان پہ حملے ہوئے ہیں، اور ان پہ کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، ان پہ سارا سسٹم لگا ہوا تھا، ان کی وہاں پر جو محافظ ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن اس دن یعنی 9 مئی کو کیمرے بھی وہاں سے غائب کر دیے گئے، اور وہاں پر جو محافظ کھڑے تھے وہ بھی نہیں تھے، پولیس بھی نہیں آئی۔ یہ عمران خان نے ایک دفعہ پھر نقطے اٹھائے ہیں اور یہ جائز نقطے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے ہماری درخواست ہے کہ 25 مئی والی پٹیشن جو ہے ہم نے دائر کی تھی وہ سنیں، اس کو ابھی تک نہیں سنا گیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جان بوجھ کر ڈیمیج کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر ان کے کیسز جو ہے وہ نہیں سنے جا رہے۔ اب عمران خان نے ایک اور بڑی زبردست یہاں پر ایک بات کی ہے اور نقطہ اٹھایا ہے، یعنی وکیلوں والا نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ وکیلوں والا نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ چوری ہو گئے تھے اس دن، یعنی 9 مئی کو CCTV فوٹیج جو ہے وہ چوری ہو گئے تھے۔ وہ اس کو چوری کس نے کیا، یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے، آج تک نہیں پتہ چلا کہ ان کو جو ہے وہ چوری کس نے کیا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر ایک اور بات کی ہے کہ یہ بھی ایک کرائم ہے، یعنی یہ بھی جرم ہے کہ جو شواہد ہیں وہاں سے مٹانا، وہ کس نے مٹائے ہیں؟ وہ اس وقت کی حکومت تھی، اور حکومت کس کی تھی؟ یہ جو محسن نقوی تھا اس کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی جرم ہے، اور یہ بھی جرم جو ہے ان کے جرائم میں شامل ہو گیا۔ 8 فروری کی جو جوڈیشل انکوائری کروانی تھی وہ نہیں کروائی گئی۔ کیوں نہیں کروائی گئی؟ آج تک نہیں ہو سکی، حالانکہ حکومت ان کی تھی، لیکن یہ انکوائری کے بغیر ہی سارا نظام چلتا جا رہا ہے، اور انکوائری کے بغیر ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ 9 مئی کی آڑ بنا کر ایک اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا۔ یہ بھی عمران خان نے کہا ہے۔ دھاندلی زدہ الیکشن سے، انہوں نے یہ کہا دھاندلی زدہ الیکشن سے صدر زرداری جو ہے وہ پھر ایک دفعہ صدر بن گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ایک مارک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں رکھنا اگر مقصود ہے تو بالکل رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو بے گناہ شہری ہیں، جو بے گناہ لوگ تکلیف میں ہیں، جن کے والدین تکلیف میں ہیں، جن کے بچے تکلیف میں ہیں، جن کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، ان کو کم سے کم چھوڑ دیا جائے۔ مجھے اگر جیل میں رکھنا مقصود ہے تو بے شک رکھیں، میں گھبرانے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈونلڈ لو پہ بھی بات کی ہے۔ ڈونلڈ لو کی انکوائری ہوئی ہے
امریکی کانگریس کے اندر وہاں کے نمائندوں نے وہاں سے سوال پوچھے جو سائفر سے مکر گیا۔ اب بات یہ کرنی، یہاں پر یہ بات بنتی ہے کہ اگر سائفر نہیں تھا، دانلو نے سائفر نہیں بھیجا ہے، تو یہاں پاکستان کے اندر سائفر پہ ایک اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں اور پاکستان کی عوام کی اکثریت کے لیڈر جو ہیں وہ عمران خان وہاں سزا بھگت رہے ہیں اس سائفر پہ جو یہاں دانلو جو ہے وہ مکر گیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ دانلو پہ دوبارہ انکوائری ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ جو انکار کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اس پہ دوبارہ انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے، یہ بھی عمران خان نے کہا ہے۔ اور انہوں نے آگے چل کر کہا ہے کہ مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز، نواز شریف، جتنے بھی یہ کرمنل لوگ تھے، جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے اس خزانے کو لوٹا، ان کے سزائیں جو ہیں وہ معاف کر دی ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر دن دناتے پھر رہے ہیں، اور ان کی سزائیں بھی اس طرح معاف کی ہیں کہ عدالت جو ہے وہ خود ان کے پاس چل کے گئی ہے، عدالت نے خود جو ہے وہ ان کو سہولیت مہیا کی ہیں، اور میرے خیال کہ 6 یا 7 منٹ کے اندر یہ سارا کام جو ہوا ہے اس میں ان کی کیسز کو معاف کرنے کا، یہ پاکستان کا نظام ہے، اور نظام کو ننگا کر دیا اب مزید عدالت کے خاتنے، ججز کے خاتنے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ صحیح فیصلوں کی طرف آ رہے ہیں، امید کی جا سکتی ہے پاکستان کے اندر صحیح فیصلے ہوں، اور صحیح فیصلوں کی مد کے اندر جو مجرم ہے، جو ملزم ہے، ان کو سزا بھی دینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ جو ملزم ہے وہ باہر پھر رہے ہیں اور جو بے گناہ ہے وہ جیل کے اندر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔